جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں، راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا، بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے، تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے، اور وہ بھی محبت کرتی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے، جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے، سناؤ۔ انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا، اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے، حملہ کرنا چاہتے، اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے، ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی، جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ، بہت عشق کرتے تھے، آئی، کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی۔ انس بن نزیر نے کہا تیری محبت، تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے، وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو، تو بیوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا پورا اعتبار ہے، یقین بھی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں۔ بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ خط میں یہ چیز آئی ہے۔ انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا سیدھے جا کر گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے۔ کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انس کیا ہوا، کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں، آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا، اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں، اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ۔
تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا، یہ بات نہ ہے، اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے، وہ صحابیہ ہے۔ ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی، پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار۔ اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا۔ اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے۔ بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں، مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے۔ اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے، نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا؟ کیسے؟ وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ یہاں خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ۔ میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جان یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا۔ پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا۔ وہ مائیں کیسی تھی،
कुर्बानियां और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो ये कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुलनुन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। ऐ अल्लाह के नबी आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। इसीलिए ऐ नौजवानों याद रखो, एक बार दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है। यह मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता और हुजूर की मोहब्बत का यह दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वह आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हां डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है। रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले।